الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، اس دنیا کے اندر تین قسم کے انسان ہیں. ہر محکمے میں چلے جاؤ، دینی ادارے میں چلے جاؤ، تبلیغ میں چلے جاؤ، خانقاہ میں چلے جاؤ، تین قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے. ایک قسم ہے طالب کی، جس کے دل کے اندر طلب ہے، یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، کہ جون سی مجلس میں بھی جائے گا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. جیسے ہماری یہ مجلس ہے تو اس میں بھی تین قسم کے جو لوگ سننے والے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. نمبر ایک طالب، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس میں طلب ہے کہ میں کچھ اللہ رسول کی بات ڈھنگ کی سنوں، تو یہ اس مجلس سے فائدہ اٹھا کر اٹھے گا. دوسری قسم ہے قانع کی. قانع کا مثال یہ قناعت کرنے والا. ہاں یہ قصہ تو میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، یہ حدیث تو میں نے کئی مرتبہ سنی ہے، یہ مضمون تو میں نے کئی مرتبہ اجتماعات میں سنا ہے. اسے کہتے ہیں قانع، قناعت کرنے والا. تو یہ نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، یہ لٹکا اٹکا رہتا ہے. اور تیسری قسم ہے ناقد کی. ناقد تنقید کرنے والا، کرٹیسائز جسے انگلش میں کہتے ہیں. بھئی اس جملے کے بجائے ایسا جملہ کہتے تو اچھا تھا، یوں کہنا چاہیے. تنقیدی جن کا مزاج ہوتا ہے، تو یہ ناقد جو ہوتا ہے یہ محروم رہتا ہے. طالب یہ اوپر جاتا ہے اور قانع یہ لٹکا اٹکا رہتا ہے، اور ناقد کے محروم. عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، سارے صحابہ تھے. آپ کا یہ حجۃ الوداع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. جب سورج غروب ہو گیا تو بعض لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت
سورج غروب ہو گیا ہے، چلے مزدلفہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے میرے ساتھی کا انتظار ہے، میری اٹھنے کے پیچھے جو بیٹھا ہے مجھے اس کا انتظار ہے. وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ آئے تو بیٹھ جائے تو ساتھ چلتے ہیں. ان کے آنے میں دیر لگی تو یہ لوگ پھر آئے اور پھر آ کر حضرت سورج تو غروب ہو گیا. ہم چلے مزدلفہ. آپ نے فرمایا لی ردیف، ردیف کہتے ہیں اٹھنے کے پیچھے بیٹھنے والے کو. بھئی میرا ایک ساتھی ہے پورے حج میں میرے ساتھ رہا ہے اور پیچھے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اتنے میں وہ صحابی آئے اور وہ تھے کون؟ حضرت اسامہ. حضرت اسامہ یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی کہ بہت زیادہ قبول صورت ہو، بہت زیادہ ہینڈسم ہو، بہت زیادہ، سیدھے سادے صحابی تھے اور حبشی نسل تھے. تو یہ جو کہہ رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت چلے مزدلفہ، ان کی زبان سے نکلا کہ او ہو اتنا بڑا اللہ کا نبی اور یہ لونڈے کی وجہ سے انتظار کرتا رہا. اتنا جملہ کہا. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو صدیق اکبر نے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ تنقید کرنے والوں کو پہچان لو. صحابہ نے ان کے فوٹو کھینچ لیے. فوٹو کھینچنے کا اس زمانے میں فوٹو آنکھوں کے ذریعے سے فوٹو کھینچتے تھے، اپنے کیمرے میں لے لیے کہ ہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اور پھر صدیق اکبر نے جملہ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے. بس اب قافلہ شروع ہو گیا مزدلفہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر طبیعت خراب ہوئی، جو بھی حالات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ قومیں کچھ خاندان مرتد ہو گئے تھے. ان کی خبریں مدینہ منورہ آئی کہ فلاں قبیلے والے مرتد ہو گئے، فلاں قبیلے والے مرتد ہو گئے. تو سب سے پہلے جس قبیلے کی مرتد ہونے کی خبر پہنچی یہ وہی قبیلہ تھا جس نے عرفات میں حضرت اسامہ پر تنقید کی تھی. یہ ناقد اتنا خطرناک ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، جو ہمارے ماحول کے اندر، چاہے دینی ماحول ہو، چاہے دنیا کا ماحول ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ماحول ہو، چاہے خانقاہ کا ماحول ہو، چاہے تصنیف تالیف کا ماحول ہو، چاہے سیاست کا ماحول ہو، آدمی جو ہے نا تنقیدیں بہت کرتا ہے. ٹانگ کھینچنا یہ میں عام طور سے سمجھا دیتا ہوں. تنقید عام آدمی سمجھے گا نہیں. ایک لطیفہ ہے یہ جو اگلی بات بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن ہے لطیفہ. علماء اگر کوئی بھی چیز لکھے تو سمجھو کہ ان کا کوئی نہ کوئی تجربے میں چیز آئی ہے تو یہ لکھیں گے وہ کہ جہنم کے باہر جو ہے 3 قسم کی جہنمی تھی. ایک جو ہے مسلمانوں کی جہنم جو مسلمان گنہگار گئے ہوئے تھے، اور ایک یہودیوں کی جہنم، اور ایک نصارہ کی جہنم. یہ سارے کے سارے تھے. تو جو یہودیوں کی جہنم تھی اس کے باہر جو ہے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی نکلے گا تو فرشتے پکڑیں گے، آگ اندر داخل کریں گے. نصارہ کی جو جہنم ہے اس کے باہر بھی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، بھئی اگر نکلے گا بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پکڑ کر اندر کریں گے. مسلمانوں کو جو جہنم ہے اس کے باہر فرشتے نہیں کھڑے تھے. تو تعجب سے ہوا پھر یہ بھی تو بھاگ سکتا ہے نا، بھئی جو بھاگنا ہے جیل میں سے یہ بھاگ سکتا ہے، بھئی یہاں کیوں فرشتے نہیں کھڑے؟ بولے اس لیے نہیں کھڑے کہ مسلمان اگر اندر سے بھاگے گا تو اندر ٹانگ کھینچنے والے ہیں. یہ لطیفہ جو کوئی بڑا آدمی کو جو لکھے گا تو اس کی پیچھے کوئی منظر ہوگا اس کے
حالانکہ یہ قصہ کوئی حدیث میں نہیں آتا. یہ قصہ نہ ہے تو صحابہ میں ملے گا، نہ میری کتاب بکھرے موتی میں ملے گا، نہ بخاری میں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا. لیکن جو لکھنے والے کوئی نہ کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ان کا کوئی تجربہ ہوا ہوگا، ان کے زمانے میں تجربہ ہوا ہوگا. بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں ان کے زمانے میں تجربہ ہوا. تو اچھا، ہر زمانے میں مقررین الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کوئی ایمانیات پر بات کرتا ہے، کوئی عبادت پر بات کرتا ہے، کوئی طلب پر بات کرتا ہے، کوئی قناعت پر بات کرتا ہے، کوئی وظیفے بتاتا ہے. ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے ناقد مت بننا، ہمیشہ طالب بن کر رہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، کہتے تھے کہ چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہی پیپر آئیے کہ نہیں آئے، جو آج پیپر کیوں نہیں آیا، آدھا گھنٹہ میں لیٹ ہو جائے گا پیپر. تو یہ اتھل متھل ہوگا کہ آج پیپر نہیں آیا، آج اخبار نہیں آیا. فون کرے گا ادھر ادھر، تمہارا اخبار آئی کہ نہیں آئی، اس کو طلب ہے. اور جس دن چھٹی ہوگی اخبار کی تو 10 آدمیوں کو فون کرے گا کال اخبار نہیں آوے. ہاں ارے مزہ نہیں آوے یار، کال اخبار نہیں آوے، دن گزرے گا نہیں، کھلا سے کلام نہیں. تو ابا یہ فرماتے تھے کہ چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے. اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تب اس زمانے کے قطب بن جائیں گے. ہدایت کی طلب کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. ان کی باندی جو ہے وہ غریب تھی اور دیندار تھی، دل میں طلب تھی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ تو بعد میں ابراہیم بن ادہم بنے. تو بادشاہ تھے، اور جو بادشاہوں کی زندگیاں ہوتی ہیں عام طور سے وہ زندگی ہوتی تھی ان کی. لیکن یہ باندی جو ہے یہ دینی مزاج کی تھی، مزاج دینی تھا. پھر غریب بھی باندی وہی بنتی ہے جو غریب ہو. کوئی شاید کوئی بہت بڑی مالدار لڑکی باندی بن کے نہیں آتی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب سیٹ کا ہوتا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اس باندی کے ذمہ تھا ابراہیم بن ادہم کے لیے بستر لگانا رات کے وقت میں. ابراہیم بن ادہم بادشاہ، ان کی بیوی رانی، تو اس کے ذمہ یہ تھا کہ سب جگہ سے پھول منگوائے جاتے تھے، گلاب کے، چمیلی کے پھول اسے دے دیے جاتے تھے. تو پھولوں کا بستر لگتا تھا، ٹاپ ٹو باٹم پھول، بیچ میں بھی پھول، اوپر بھی پھول، نیچے بھی پھول، سب جگہ یہ سجاتی تھی. یہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ سلامت اس پر سوتے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی اس پر سوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا، ایسا دل میں خیال کر رہی تھی وہ. جب پورا بستر سیٹ ہو گیا تو اس نے جو وقت دیکھا کہ ہاں ابھی تو بادشاہ سلامت کے آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہے. بادشاہوں کا تو اوقات ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیر ہے. ابھی میں ذرا لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کیسا لگتا ہے. تھکی ہاری تھی، سو لیٹی، آنکھ لگ گئی، خراٹے لینے لگی. تھوڑی دیر میں جو وقت ہوا تو بادشاہ بھی آ گئے، ان کی بیگم بھی آ گئی. دونوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ، جاریہ مکان زوجہ، جاریہ کہتے باندی کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، کہ جاریہ مکان زوجہ، ارے باندی بیوی کی جگہ پہ لیٹی ہے. غصہ آیا، لکڑی لی اور لکڑی لے کر 5 لکڑیاں ماری اس کو. اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ ہنسی اور ہنس کر نیچے آ گئی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. اخطات ثم تضحک، ارے تو نے قصور کیا ہے اور ہنس رہی ہے. ماذا سبب الضحک، ہنسنے کی کیا وجہ؟ پھر قصور کیا ہے تو آدمی معافی مانگے نا، شرمندہ ہو.
تو نے قصور کیا اور تو اب ہنس رہی ہے، کیوں ہنس رہی ہے؟ تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا، طالبہ تھی وہ، دل میں طلب تھی، اور بادشاہ سلامت جو ہے ان کے دل میں بھی طلب تھی، یہ بھی خیر ڈھونڈ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں طلب ہوگی تو خیر سلام کر کے اس کے پاس آئے گی، ہدایت سلام کر کے آئے گی، میں آ گئی ہوں۔ اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے تو مسجد میں آ کر بھی محروم، حرم میں بھی محروم، چلے میں نکل کر بھی محروم، چلا دے گا خالیات جائے گا، خالی کا بس آ جائے گا، کھڑکی بند ہے۔ اور کھڑکی کھلی ہوئی تو 3 دن میں ولی بن کے آ جائے گا، کیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو 3 دن میں ولی بن کے آئے گا۔ ہم نے ایسے قصے بہت دیکھے کہ 3 دن لگائے زندگی بدل گئی، اور ایسے بھی قصے دیکھے سال کے 3 چلے لگاتے ہیں لیکن جیسے تھے ویسے۔ ہمارے سامنے دونوں رپورٹ ہے، ہم تو ساری دنیا کو دیکھتے ہیں نا، یہاں جاوے یہاں جاوے یہاں جاوے، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کتنا پانی میں۔ تو بادشاہ جو تھا وہ بھی خیر ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ تو تھی دیندار، تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں ہنسی تو، ہنسنے کی وجہ بتا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنسی کہ 5 منٹ میں کچھ منٹ میں لیٹی اور میں نے 5 لکڑیاں کھائی، تو جو پوری رات لیٹے گا کتنی لکڑیاں کھائے گا حشر کے میدان میں؟ پھر میں کچھ منٹ لیٹی اور 5 لکڑیاں پڑی مجھے، اور آپ تو جب پوری رات لیٹتے ہو اور اتنے سالوں سے لیٹتے ہو تو حشر کا میدان میں کتنے لکڑیاں پڑی گی، ذرا حساب کتاب کر لینا۔ یہ بات بادشاہ کے دل پر چوٹ کر گئی، اتنی بات۔ اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے ایک دعا آدمی ضرور مانگے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے ہمارے پیارے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ دل کی کھڑکی کھلی رہے گی، ہدایت داخل ہو جائے گی، ربانی لہریں چلتی ہے نا، ربانی لہریں چلتے ہوئے ہدایت آ جائے گی، اس کو مل جائے گی۔ اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے تو حرم میں رہ کر بھی محروم۔ ابو جہل حرم میں رہتا تھا محروم، ابو لہب وہاں رہتا تھا محروم، بلال حبشہ میں رہتے تھے، وہاں سے آ کر اللہ نے خیر دے دی۔ صہیب رومی یہ روم کے تھے، وہاں سے آئے، وہ جہاز کے اندر معمار تھے۔ صہیب رومی پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹریشین بھی ہوتے ہیں، معمار بھی ہوتے ہیں، کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں، پورا عملہ ہوتا ہے۔ یہ معمار تھے صہیب رومی۔ جہاز ڈوب گیا، جب جہاز ڈوبا یہ تیرنا جانتے تھے، یہ تیرتے تیرتے جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچ کر لوگوں سے کہا بھی یہاں کوئی بستی ہے؟ جدہ اس وقت بستی تھی نہیں، سمندر کا کنارہ تھا، یہاں کوئی بستی ہے؟ بولے کہ یہاں مکہ قریب میں ہے، وہاں ایک اللہ کے نبی بھی ہے، تم چلے جاؤ وہاں۔ تو صہیب رومی کہتے تھے میں تھکا ہارا پہاڑوں پر چڑھتا ہوا، وادیوں سے پیدل چلتا ہوا، وہاں کی گرمی، وہاں کے پتھر، مکہ مکرمہ پہنچا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس دیکھتے ہی میرے دل میں ہدایت آ گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور یہاں قریبی رشتہ دار ہیں ابو جہل، ابو لہب، قریبی رشتہ دار، قریبی مت کو اقرب ترین رشتہ دار ابو طالب، لیکن دل کی کھڑکیاں جو بند تھی تو بند ہی رہی، انہی بند کھڑکیوں کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ ابراہیم بن ادہم بن گئے بہت بڑے اللہ والے بادشاہ تھے۔ بادشاہ چھوڑی، بادشاہ چھوڑ کے اس نے کہا بس بھائی بس، مجھے مل گیا رستہ، مل گیا مجھے رستہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔ رستہ مل گیا، رستہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔ رستہ مل گیا، رستہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔ رستہ مل گیا، رستہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔
چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری حکومت کو چھوڑ کر یہ بیت اللہ پر پہنچے. جب بیت اللہ پر پہنچے اور بیت اللہ اچھا پہلی مرتبہ بیت اللہ دیکھا ہی انہوں نے, حالانکہ بادشاہ تھے, کتنا پیسہ ہوگا. یہ بادشاہ جتنے بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں یہ حج سے اور عمرے سے محروم رہتے ہیں چونچلوں کی وجہ سے. اور جو سلاطین دیندار ہوتے ہیں, جن کے ذہنوں میں دین ہوتا ہے, جن کے دل کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہے, خود بھی جو ہے مکہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کو بھی حج کراتے ہیں, لوگوں کو اپنے خرچے سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیت اللہ جاؤ. تو یہ پہلے مرتبہ بیت اللہ پر گئے ابراہیم بن ادہم, کبھی حرم دیکھا نہیں تھا, لیکن چونکہ بادشاہ تھے سب پہچانتے تھے ابراہیم بن ادہم, ابراہیم بن ادہم, ابراہیم بن ادہم. جہاں بیت اللہ پر نظر پڑی ابراہیم بن ادہم کی, ہچکیاں مار کر رونے لگے. اللہ مل گیا, یاد رکھنا. طالب کو اللہ ملتا ہے, قانے کو نہیں ملتا, اور ناقد کو بھی نہیں ملتا. جو طالب ہوتا ہے اس کو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لے کے چلتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جہاں بیت اللہ پر پہنچے, بیت اللہ پر پہنچتے ہی جو بیت اللہ پر نظر پڑی تو انہوں نے بڑے درد بھرے اشعار پڑھے, بڑے درد بھرے اشعار, اور روتے روتے اشعار پڑھے. الہی عبدک العاصی عطاکا, الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرم بالذنوب وقد دعاکا. الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرم بالذنوب وقد دعاکا. اے میرے پیارے اللہ, تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے. الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرم بالذنوب وقد دعاکا. ان تغفر فانت لذاک اہل, ان تغفر فانت لذاک اہل, وان تطرد فمن یرحم سواک. اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو ہی اس کا اہل ہے, معاف تو ہی کرے گا, اور معافی بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اور اگر تو نے مجھے دھکا مار کر واپس لوٹا دیا تو تو ہی مجھے بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں میں چلا جاؤں. یہ الہی عبدک العاصی عطاکا, مقرم بالذنوب وقد دعاکا. ان تغفر فانت لذاک اہل, وان تطرد فمن یرحم سواکا. تیرے علاوہ کون ہے. یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے ابراہیم بن ادہم. وہاں کی پولیسیں آئی, وہاں کے لوگ آئے, بھی بادشاہ ہے, بھائی بادشاہ ہے, بادشاہ ہے. پھر جو ہے کافی دیر کے بعد کتابوں میں لکھا ہے ہوش آیا انہیں, زمزم پلایا گیا, زمزم ڈالا گیا. بس بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ایک باندی کی وجہ سے مجھے ہدایت مل گئی, اس لیے طالب بن کر رہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے کچھ اچھی نہیں تھی, بڑے باپ کے بیٹے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے, بہت مال تھا ان کا. مال جو آیا ہے ان کی ماں کے راستے سے آیا ہے. ایک تو ماں کسی کے پاس آتا ہے تو ماں مالدار ہوتی ہے, وہ مال لاتی ہے, یا باپ مالدار ہوتا ہے تو وہ لاتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک کو جو مال ملا تھا وہ ماں کے راستے سے آیا تھا. ان کے والد مبارک جو تھے واقعی مبارک تھے, وہ بڑے قصے لکھے علماء نے. ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی عبداللہ بن مبارک کی. وہی گانا گانا اور عشق عاشقی کرنا, اور موسیقی کا جوانوں کو جو مالدار جو بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کے بیٹے جو اکلوتے ہوتے, اور اچھا اکلوتے تھے, کوئی بھائی بہن بھی نہیں ان کا عبداللہ بن مبارک کا. زندگی ٹھیک نہیں. ایک لڑکی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ چل رہا تھا عشق عاشقی کا, تو کوئی پل تھا اس زمانے میں, وہ جو ہے اس کے نیچے یہ دونوں کے دونوں ملتے تھے, ملاقات کرتے تھے رات رات بھر.
وہاں باتیں کرتے تھے. بعد میں جب پورا خراسان سو جاتا تھا تو یہ لوگ بھی جو گپ شپ کر کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے کچھ کھا پی کر اپنی اپنی منزل پہ چلے جاتے تھے. تو خدا کا کرنا دیکھو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے دل کی کھڑکی کھولی ہوتی ہے تو کوئی کوئی چیز سبب بن جاتی ہے. خلاصہ آج کے میرا بیان کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ آدمی روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے دل کی کھڑکی کھلی رکھنا. کبھی قرآن پڑھ کر ہدایت مل جائے گی, کبھی قرآن سن کر ہدایت ملے گی, کبھی بیان سن کر ہدایت ملے گی, کبھی جو ہے دعا میں کوئی جملہ دل کو ٹچ کر جائے گا, کوئی نہ کوئی چیز سبب بنے گی. دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو ان کے دل کی کھڑکی کھلی تھی. باپ دیندار تھا. عبداللہ ابن مبارک کے والد جو تھے مبارک کے بہت دیندار تھے, ماں بھی دیندار تھی, لیکن یہ غلط راستے پر پڑ گئے تھے. تو سوچتے تھے کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے, میری ماں نماز پڑھتی ہے, میرے گھر کے اندر ایک دینی ماحول ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, لوگ آتے ہیں, یہ خیر خیرات, ان کے والد خیر خیرات بھی بہت کرتے تھے تو ان کی ماں بھی خیر خیرات بہت کرتی تھی. میں غلط زندگی میں پڑ گیا, صحبت غلط مل گئی. ایک مرتبہ رات میں ہدایت سمجھا رہا ہوں, دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو آپ گمراہی کے دلدل میں ہوں گے تو بھی اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا, اور دل کی کھڑکی اگر بند ہوگی تو کعبے میں ہوگے تو ہی محروم رہو گے. کتنا جملہ یاد رکھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو 3 دن میں بھی ولی بن جائے گا. یہ ابا فرماتے تھے. اور جو بوڑھے ہیں انہوں نے ہمارے ابا کو دیکھا بھی ہوگا, بیانات بھی سنے ہوں گے. جو ہمارے ساتھی بوڑھے ہیں, جو نوجوان پارٹی ہے 1965 کی پیدائش یا اس کے ان لوگوں نے ابا کے بیانات وغیرہ نہیں سنے, لیکن پہلے جو بوڑھے ہیں یہاں جو ابا آتے تھے محنت کرتے تھے وہ بھی دیکھا ہوگا. جماعت لے کر بھی آتے تھے. قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یوسف بھائی پالم پوری ٹیکسی ڈرائیور کہتے تھے, وہ بھی جماعت لے کر آتے تھے. وہ دور دیکھا ہوگا. تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 دن بھی اگر تم چلو گے اور دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا, دے دے گا. اور اگر تم نے 3 چلے لگائے لیکن وہ غفلت والا دل ہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی, خالی ہاتھ جائے گا, خالی ہاتھ واپس آئے گا. اس پر ابا اپنے قصے سناتے تھے. میں یہ علماء نے جو قصے لکھے ہیں وہ سنا رہا ہوں. تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس لڑکی کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک پہنچ گئے اور یہ لڑکی اتفاق سے پہنچ نہیں سکی. اور کیوں پہنچ نہیں سکی؟ آندھی بہت آئی, سردی, پالا پڑنے لگا, برف گرنے لگی. وہاں خراسان میں, ایران میں, وہاں برف باری بہت ہوتی ہے, ہوائیں بہت چلتی ہے, تیز ہوائیں چلتی ہیں, آندھیاں تیز چلتی ہے, آسمان جو ہے کالا کالا ہو جاتا ہے, خاص طور سے خراسان کے اندر. تو یہ وہ لڑکی آئی نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے جب وہ لڑکی نہیں آئی یہ کھڑے ہوئے تھے عبداللہ مبارک انتظار میں کھڑے. مجھے پانی نہیں پینا, میں مانگوں گا, آپ خالی دھیان سے سنو. پانی پینا ہوگا تو میں مہمان نہیں ہوں بھائی, میزبان جیسا ہوں, مانگ لوں گا جو چاہیے. آپ بات دھیان سے سنو, 1 گھنٹے کی بات پوری توجہ سے سنو تو دل کی کھڑکی کھلے لے کے جاؤ گے, ورنہ کھڑکی کھل کے وہی بند رہے گی. یہ مضمون عام طور سے آپ کو سننے نہیں ملیں گے. یہ کئی مطالعوں کے بعد, کئی محنتوں کے بعد یہ مضمون عرض کرتا ہوں میں. یہ غور سے سنو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتظار کر رہے تھے, اب آوے تب آوے اب آوے, لیکن وہ تو آئی نہیں. تھوڑی دیر میں اذانیں شروع ہو گئی فجر کی. اب فجر کی اذانیں شروع ہوئی. سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. عبداللہ بن مبارک کے دل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. ارے سردی کی رات تو نے ایک لڑکے کے انتظار میں کھو دی.
اور یہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، ایک ندامت کا آنسو نکلا، ایک، اور انہوں نے کہا بس اللہ پاک آ گیا، تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا، یہ کہتے کہتے قریب میں جو مسجد تھی اس میں داخل ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی فجر تھی جوانی کی۔ امام کی فجر کی نماز پڑھی، امام صاحب جو ہے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ اب وہ قرآن کی آیتیں پڑھی تو وہ قرآن بعض مرتبہ آدمی قرآن ایسا اچھا پڑھتا ہے کہ وہ سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے پھر بھی دل میں اترتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی دل میں اترتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کر کے اس لڑکی کو کہہ دیا کہ بھیا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو دوسرے راستے پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ یہی عبداللہ ابن مبارک نے علم والا راستہ اختیار کیا، زہد والا راستہ اختیار کیا، تقوی والا راستہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے بن گئے عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے استاذ۔ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، امام بخاری کے استاذ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتاب الزہد والرقائق انہوں نے لکھی، یہ ابا فرماتے تھے کہ اور ان کے قصے بیان کرتے تھے اپنے بیانوں کے اندر، کہتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی بنا حالانکہ تھا خراب، لیکن اگر معمولی سے بھی طلب ہوگی تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اور ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ناقد کی مثال دیتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بولے یونس یہ جو تنقید کرتے ہیں ان کی مثال دوں؟ میں نے کہا ابا دو۔ چلو نہیں دینی، یہ کہتے تھے نہیں دینی، ذرا مثال بدی مثال ہے، چھوڑو بیان، یہ بیان میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تنہائی میں بات ہو رہی ہے۔ آپ ناقد جو ہوتا ہے، جو کرٹیسائز کرنے والا ہوتا ہے اور نہ تنقید کرنے والا ہو تو اس کی مثال دوں؟ میں نے کہا ابا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا چل نہیں دیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بات آئی گئی کرتے، لیکن میں پیچھے پڑتا تھا، میں ان کے پیچھے پڑتا تھا، نہیں ابا بتاؤ نا کیا مثال ہے اس کی؟ بولے اس کی مثال ایسی ہے، یہاں دہلی کے اندر بہت بڑا باغ ہے پھولوں کا، وہاں دہلی میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا باغ ہے صرف فروری میں کھلتا ہے، فروری میں، بس سال میں ایک مہینہ فروری میں کھلتا ہے، اس میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، اور اس میں یعنی پھول 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 پورا باغ عجیب و غریب قسم کا ہو جاتا ہے۔ وہ دہلی میں فروری میں ہمیں کبھی کبھی بچے ہم سے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوا لیکن ہم سے عبد الوہاب گیا ہوگا شاید، یا بچے ہمارے گئے ہوں گے، بچیاں گئی ہوں گی، ابا وہ باغ دیکھنے جانا ہے ہمیں، یہ دہلی میں ہی ہے، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں، وہاں جو ہے وہ سارا کا سارا پھول پھول، دور 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 سے حکومت کے لوگ بھی اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ تو ابا نے کہا تنقید کرنے والے کی مثال دوں؟ تو جب مڑ میں آیا تو کہا سن یہ دہلی والا باغ معلوم ہے تجھے، پھول والا جو فروری میں کھلتا ہے، حمل کا معلوم ہے؟ تو تنقید کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خنزیر ہو اور اس باغ میں جا کر اپنا پاخانہ ڈھونڈے، ہے باغ اور وہاں جا کر پاخانہ ڈھونڈے، تنقید کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ یہ ابا نے مجھے خود سمجھایا، بولے تنقید کرنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ محروم بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو محروم بھی کرتے ہیں، اور جو طالب ہوتے ہیں وہ عبداللہ ابن مبارک جیسے بنتے ہیں، شعیب رومی جیسے بنتے ہیں، ابراہیم ابن ادہم جیسے بنتے ہیں۔ تو یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کی کپڑوں کی تجارت تھی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، جنت کے اندر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو کپڑے کا ہوتا یا عطر کا ہوتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے مولوی یونس، ان کے ناک میں بولتے تھے مولوی یونس کاروبار اگر کرنا ہو تو سلف صالحین کا کاروبار کرو۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا سلف صالحین کا کیا کاروبار ہے؟ تو کہتے تھے کپڑا،
इतर اور پتھر، یہ پتھر جو ہوتے ہیں جو ایران سے آتے ہیں، عقیق ہو یا جو بھی ہو، یہ سلف صالحین کا کاروبار ہوتا تھا. تو میں نے کہا حضرت اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں؟ بولے کہ یہی 3 کاروبار ہمارے اسلاف نے کیے. پھر مثالیں دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا کاروبار کپڑے کا تھا، عبداللہ ابن مبارک کا کاروبار جو ہے کپڑے کا تھا، فلاں کا کاروبار عطر کا تھا، فلاں کا کاروبار جو ہے وہ عقیق. ایران اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ ایران نہیں پیدا ہوئے، یہ ترمیز، بخارا، تاشقند، سمرقند، یہ ساری لائنیں ملی ہوئی ہیں. میرے سفر ہوئے وہاں، میں تو سب پٹری جانتا ہوں نا. جیسے اب میں جاننے لگا ویارا کہاں ہے، باڈولی کہاں ہے، پھر یہ تمہارا کیا نام اس کا والوڑ، یہ والوڑ کہاں ہے. اب نقشہ پتہ چلا نا، سورت یہاں ہے، بھڑوچ یہاں، یہ یہاں، یہ یہاں، یہ. تو میں اس جگہ کافی گھما ہوں. تو وہ ساری کی ساری پٹری کی وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو تجارت بھی کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک کے کپڑے کی تجارت تھی. 6 مہینے تک ان کے کپڑے کی دکان بند رہتی تھی. یہود بہت رہتے تھے وہاں، اور آج بھی ایران کے اندر یہود بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں. باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے وہاں ان کا. بہت کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی، اور اس زمانے میں بھی تھے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کی دکان بند ہوتی تھی. یہودیوں کی باندیا اور غلام بند دکان کے سامنے لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کپڑا خریدنا ہے. ارے یہ تو 5 مہینے میں بھی نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں کھولے کب کھولے گا، موڑ میں آئے گا تو کھولے گا، موڑ میں نہیں آئے گا تو نہیں کھولے گا. تو بولے نہیں، ہمیں ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کپڑا اسی کی دکان سے خریدنا. بھئی کیونکہ سستا دیتا ہے؟ نہیں، مہنگا دیتا ہے. مارکیٹ میں جو بھاؤ ہے اس سے زیادہ اس کا ریٹ ہے، مارکیٹ کے بھاؤ سے زیادہ ریٹ. اور ملے گا کب کپڑا وہ بھی ٹھکانا نہیں. 4 مہینے کے بعد کھولے، 5 مہینے کے بعد کھولے، جب کب کھولے. یہ بولے نہیں، ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کہ کپڑا لاؤ تو اسی کی دکان سے لانا، کسی اور کے دکان سے مت لانا. بھئی کیوں ایسا؟ تو اب وہ باندھیاں جواب دے رہی ہیں کہ ہمارے سیٹھوں نے یہ کہا ہے اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے، تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک 6 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے، اور 6 مہینہ تجارت کرتے تھے. اور ہر 2 سال میں بیت اللہ کا سفر کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. اور حرمین شریفین کے جتنے بھی علماء تھے سب کا خرچہ یہی ایک آدمی اٹھاتا تھا. حرمین شریفین میں علماء تھے نا، ائمہ ہیں، علماء ہیں. اس زمانے میں کوئی اتنا سارا مال تو تھا نہیں، فقیری تھی. ہمیشہ یاد رکھنا، مال جب آتا ہے نا، مال یہ فتنہ لے کر آتا ہے. مال اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، ہو تو بھی ٹینشن، نہ ہو تو بھی ٹینشن. ہو تو کیا لگا بانو، کیا نہ ہو تو وہ ٹینشن، ہو تو بھی ٹینشن. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو مال کہو ہی مت، اس کو ٹینشن کی فیکٹری کہو. ہوگا تو بھی ٹینشن، نہ ہوگا تو بھی ٹینشن. تو لوگ پوچھتے تھے حضرت کیا کریں؟ بولے دیوبند میں لگا لو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. دیوبند کا مدرسے کے اندر چندہ دو. ان کے زمانے میں چندے بہت آتے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرچہ کیا کیا تھا کہ جتنے بھی مکہ مدینہ کے غربا فقراء ہوتے تھے ان سب میں جب جاتے تھے پتہ چلا ابن مبارک آئے ہیں. ان کو عبداللہ ابن مبارک نہیں کہتے تھے، ابن مبارک آئے ہیں، جا ابن مبارک، جا ابن مبارک. بیٹھنے کی ایک جگہ ان کی ہوتی تھی. تو غربا فقراء مکہ، اچھا رؤساء مکہ بھی آتے تھے چونکہ عالم تھے. امیر مکہ بھی ان سے ملنے آتا تھا چونکہ عالم تھے. امیر مدینہ بھی ان سے ملنے آتا تھا چونکہ عالم تھے. سب لوگ آتے تھے ملنے. اور جا ابن مبارک، جا ابن مبارک. لوگ جو ہے وہ گھیرا بنا کے بیٹھ جاتے تھے.
اور اس زمانے میں دینار درہم ہوتے تھے، اپنے جیسے نوٹیں نہیں ہوتی تھی، تو تھیلے کے تھیلے بھرے رہتے تھے، بھائی ان کے تھیلے میں سے دیتے جاؤ، لائن ہم مسافر کے لیے لائن لگاتے ہیں نا، وہ دینے کے لیے لائن لگاتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا ان کو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو. بیوی ان کی بہت دیندار تھی، تو جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی بیوی نے ایک پرچہ بھیجا علماء کو، جو زمانے کے علماء تھے، کیونکہ استاد تھے نہیں، سب کے استاد رہے. بیوی نے کہا بھائی شوہر کا انتقال ہو گیا ہمارے، تو آپ لوگ جو ہے پانی وغیرہ گرم مت کرنا. کچھ وصیتیں کی ہیں انہوں نے، ان وصیتوں کے مطابق ان کو غسل دینا. کیا وصیت کی ہے؟ تو بیوی نے پرچہ بھیجا. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے پانی گرم کرو تو باہر سے لکڑیاں مت لانا. میں نے جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے قلمیں تراش کر کتابیں لکھی ہے. کمپیوٹر تو تھا نہیں ہماری چیزیں، قلمیں تو تھی نہیں، قلم تراشتے تھے، پھر جو ہے روشنائی کے اندر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے. تو میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سب کے تراشے میں نے جمع کیے، بہت بورے بھرے ہوئے ہیں. ان کو جلانا، اس میں میرا پانی گرم کرنا، ایک نصیحت تھی. دوسرا، اینٹیں رکھی جاتی ہیں قبر کے اندر، تو باہر سے اینٹیں مت لانا. میں اللہ کے راستے سے جب آتا تھا تو میرے جھولے میں غبار ہوتا تھا، کپڑوں پر بھی غبار ہوتا تھا. میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کر اس غبار کو جمع کرتے اور پھر اس کی ایک ٹکیا بناتے. پھر اور سفر ہوتا تو 2 ٹکیاں ہی بنتی، ٹکیاں زیادہ ہوتی تو وہ اینٹیں بنتی. گھر کے کونے میں میں نے کچھ اینٹیں رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے کی غبار کی بنی ہوئی اینٹیں ہیں. ان اینٹوں کو میرے ساتھ رکھنا، یہ ان کی وصیتوں میں تھا. تو جب یہ وصیت نامہ پڑھا گیا شاگردوں کے سامنے، شاگرد بھی ان کا کون ہے؟ بخاری جیسے شاگرد ہیں، بڑے بڑے لوگ شاگرد ہیں ان کے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارا استاد اور یہ کر گیا کام، بولے کہ ما عرفنا حقہ فی حیاتہ، ما عرفنا حقہ فی حیاتہ، ہم نے ہمارے استاد کو اس کی زندگی میں نہیں پہچانا کہ کون تھا. اتنی بڑی قربانی تھی. جاتے تھے وہاں حرم شریف، حتیم کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا فضیل ابن عیاض. مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ بزرگ وہ مانے جاتے تھے. حتیم میں بیٹھے رہتے تھے، ٹیک لگا کر وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں پینا. قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو باہر چلے جاتے تھے، لیکن ان کا ٹھکانا وہاں کوئی بھی آوے دعا کے لیے وہیں آتا تھا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس جاتے تھے، ہدیہ دیتے تھے. ان کے کپڑے کا ناپ ہوتا تھا تو کپڑا سلا کے لے جاتے تھے، کپڑا دیتے تھے ان کو، خیر خیریت پوچھتے تھے، رہتے تھے، خدمت کرتے تھے. ان کے خاص دوستوں میں سے تھے. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عبداللہ ایک پرائیویٹ بات مجھے تجھ سے کرنی ہے. تمہارے شاگرد اگر، اس لیے کہ ان کے شاگرد بہت تھے ابن مبارک کے، تمہارے شاگرد اگر چلے جائیں تو میں تم سے اپنے دل کی بات کہوں. ابن مبارک نے اپنے شاگردوں کو کہہ دیا بھائی چلے جاؤ، اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. اب فضیل ابن عیاض نے کہا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، بہت مال ہے تیرے پاس ماشاء اللہ، اور گھر کا ماحول بھی تیرا بنا ہوا ہے، تو یہ کیا کبھی کسی جگہ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ جاتا ہے، کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر کہاں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر رہا ہے، کبھی کہاں کر رہا ہے، کبھی کہاں. تو بھی 6 مہینہ مکہ میں رہے، 6 مہینہ مدینہ میں رہے، زندگی گزار ٹھاٹ کے ساتھ. حرمین کی جو نیکیاں ہیں، یہ فضیل ابن عیاض نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے نام. ایک بات کا جواب نہیں دیا ابن مبارک نے. بڑے آدمی ہے، بڑا گھر ہے نا، اور بڑے آدمی ہیں، سارا مکہ جڑا ہوا ہے ان سے. تو بس ایک ہی جملہ کہنے لگے آپ دعا کرو ہمارے لیے، آؤ ہمارے لیے دعا کرو، آؤ ہمارے لیے دعا کرو، آؤ ہمارے لیے دعا کرو. پھر ابن مبارک جو اپنے علاقے میں آئے خراسان.
جب وہ جاتے تھے تو شام کے راستے سے خراسان پہنچتے تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے, اچھا کسی کو اگر خراسان جانا ہے, شام جانا ہے تو مدینہ سے گزرنا پڑے گا. بغیر مدینہ منورہ سے گزرے آپ شام نہیں پہنچ سکتے. تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے تھے, یہاں پر بھی اماموں پر خرچ کر کے, بیواؤں پر خرچ کر کے پھر نکلتے تھے, خیبر جاتے تھے, خیبر سے آگے بڑھتے تھے. العلا جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے, العلا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اب تو جو ہے چھوٹا امریکہ بن گیا, وہ اس کو بنا دیا. پھر اس کے بعد مدائن صالح آتا ہے, مدائن صالح جاتے تھے. صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا تھا, پھر قوم عاد کا قصہ ہوا تو اس کے آگے وہ ہے. اس کے بعد تبوک ہے, اس کے بعد یہ جارڈن آ گیا, جارڈن کے بعد پھر یہ شام آ گیا, شام کے بعد جو ہے ترکی آ گیا, ترکی کے بعد داہنی طرف جاؤ تو یورپ آ گیا, بائیں طرف جاؤ تو یہ ایران اور خراسان اور افغانستان یہ آ گیا. کیونکہ ہم گھومے وہاں چلے, اس لیے سارے رخ بھی معلوم ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سارا سفر کرتے کرتے شام کے اندر ایک جگہ ہے, ان کے ایک شاگرد رہتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے, 15 دن وہاں قیام کرتے تھے. جاتے ہوئے 15 دن, آتے ہوئے 15 دن ٹھہرتے تھے اپنے شاگرد کے گھر پر. ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے گھر پر ٹھہرے, انہیں کچھ لکھنے کی ضرورت پڑی تو قلم مانگی, شاگرد نے قلم دی. وہ قلم سے کام کرتے رہے, قلم دینا بھول گئے اور اسی قلم کو لے کر خراسان پہنچ گئے. خراسان میں اپنے سامان وہ اتار رہے تھے گھر میں داخل کرنے کے لیے, اتنے میں اس قلم پر نظر پڑی, ارے او ہو یہ تو میرے شاگرد کا قلم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اسے واپس کرنا بھول گیا. کتابوں میں لکھا ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے, واپس 1700 کلومیٹر ہے وہاں سے, میں نے حساب لگایا 1700 کلومیٹر. وہاں سے واپس جو ہے اپنی اونٹنی لی. شاگرد نے کہا کہ حضرت کہاں؟ یہ کہا سبق جو ہے رستے میں ہوگا. سبق پڑھاتے چلتے تھے نا, سبق رستے میں ہوگا. شاگرد بھی واپس, سب واپس, اور وہاں شام گئے. وہاں جا کر جو ہے وہ قلم اپنے شاگرد کو دی اور واپس آئے. شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف کی وہاں سے, یہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں. ارے قلم اگر آپ کے پاس نہیں بھی نہیں, پتہ نہیں اس قلم کے بدلے میں کتنی مقبول نمازیں مجھے دینی پڑتی وہاں. اور آج ہم تو زمینیں ہضم کر جاتے ہیں, لوگوں کو پیسے ہضم کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے. اور اگر قرآن کی کوئی آیت سناوے تو وکان اللہ غفور الرحیم, یہ آیت یاد ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, یہ یاد ہے. تو میں نے کہا ابھی آیت دیکھ سن بھائی, وان عذابی هو العذاب العلیم, یہ بھی تو دیکھ. یہ ابن مبارک تھے, اتنا تقویٰ تھا ان کا کہ وہ قلم دینے کے لیے خراسان سے واپس گئے. وہاں وہ علاقہ وہاں کا کشمیر شمار ہوتا ہے, جہاں ان کا شاگرد رہتا تھا. ٹھنڈا علاقہ ہے اور وہاں زیتون بہت ہوتے ہیں, وہاں سے بیت المقدس بھی قریب ہے. وہاں پر بھی چلے جاتے تھے, 2 رکعت وہاں بھی پڑھ لیتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ سفر کرتے تھے, وہاں ٹھہرتے تھے اپنے شاگرد کے یہاں. ان کے شاگرد نے ان کے لیے مستقل کمرہ بنا رکھا تھا. تو عبداللہ بن مبارک کہتے تھے میرے لیے جب تو نے کمرہ بنا دیا, میرے ساتھ تو میرے شاگرد بہت ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں. بولے حضرت سب کے لیے میں نے کمرے بنا دیے, آپ تشریف لائیے, یہاں آرام سے رہیں. نبیوں کی جگہ ہے, بارکنا حولہ ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ حولہ میں یہ بھی آتا ہے, یہ شام بھی آتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں حولہ کے اندر. تو حضرت آپ ٹھہریے. وہ جب شاگرد کے پاس قلم دینے واپس آئے, وہ شاگرد کہتا تھا بس یہ میرے استاذ کو میں نے دیکھا, اس دیکھنے پر اللہ میری مغفرت کر دے گا. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہلے کون تھے بھائی؟ بگڑے ہوئے تھے. اس لیے یاد رکھنا, کوئی جتنا بھی بگڑا ہوا ہو اس اگر وہ تھوڑا سا بھی آگے آئے گا اللہ کے پاس, اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. وہاں جا کر انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے
فضیل ابن عیاض کو خط لکھا. فضیل ابن عیاض نے کہا تھا نا 6 مہینہ مکہ میں رہو 6 مہینہ مدینہ میں رہو, یہ تمہاری زندگی کیا, کبھی صحراؤں میں, کبھی گھوڑوں پر, کبھی اونٹنیوں میں, کبھی کہاں, کبھی تپتے میدانوں میں, کبھی جہازوں میں, پانی کے جہازوں میں سفر کر رہے ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو, یہ کیا آپ یہاں زندگی گزارو, مکہ مدینہ میں رہو, نبی کا پڑوسی بن کر رہو, اللہ کے پڑوسی بن کر رہو. اس پر عبداللہ بن مبارک نے جواب لکھا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا. فضیل ابن عیاض کو عابد الحرمین کہتے تھے, حرمین کی عبادت کرنے والے. 6 مہینہ مکہ میں رہتے تھے, 6 مہینہ مدینہ میں رہتے تھے فضیل ابن عیاض, تو ان کا نام ہی تھا عابد الحرمین. تو انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن مبارک نے, اس میں یہ اشعار لکھے, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے حرمین شریفین کی عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو اپنی عبادت جو کر رہا ہے 6 مہینہ مکہ 6 مہینہ مدینہ, تجھے ایسا لگے گا جیسے اپنی عبادت میں تو کھیل رہا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک نے لکھا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. او کان یخضب خده بدموعه او کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. کہ عابد جو ہوتا ہے اللہ کے سامنے روتا بہت ہے, گر گڑاتا ہے, تو کہتے ہیں تیرے رخسار اوپر تو تیرے آنسو گرتے ہیں, ہم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے ہیں, کبھی کوئی کانٹا چپ گیا, کبھی کوئی تیر لگ گیا, تو تیرے تو رخسارے تیرے آنسو سے تر ہوتے ہیں اور ہمارے حلقوم ہمارے خون سے تر ہوتے ہیں. تو بتا تیرے آنسو اچھے ہیں یا ہمارا خون اچھا ہے؟ او کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. اور آگے کی چیز لکھی, ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا, ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا, رہج السنابک والغبار الاطیب. فضیل ابن عیاض, مشک کی خوشبو آپ کو مبارک, عود آپ کو مبارک, اور عنبر آپ کو مبارک, گلاب آپ کو مبارک. آدمی تہجد پڑھتا ہے گلاب لگا کے, خس لگا کے, عنبر لگا کے, عود لگا کے, بہترین خوشبوئیں لگا کے, خوشبوئیں لگاتا ہے, پھر عبادت کرتا ہے. یہ اس کا جواب دیا عبداللہ بن مبارک نے, ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا, ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا, رہج السنابک والغبار الاطیب. تمہارا مشک عنبر تمہیں مبارک, ہمارا مشک اور ہمارا عنبر یہ ہے اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہمارے بدنوں پر آتا ہے اور ہمارے جھولے میں آتا ہے, یہی ہمارا مشک بن جاتا ہے, یہی ہمارا عنبر بن جاتا ہے. اس پر میں نے نصیحت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان غباروں کی اینٹیں بنانا. بنائی گئی اور وہی اینٹوں کو رکھا گیا. بعد میں ایک حدیث لکھوائی انہوں نے کہ میں نے سنا ہے اور حدیث بیان کی, میں نے فلاں سے سنا, اس 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 نے فلاں سے سنا. لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم, کہ کسی بندے کے اوپر اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے راستے کا غبار ہے. فضیل ابن عیاض کو جب یہ خط پہنچا, یہ حتیم میں تھے, خط پڑھتے پہلے تو لیٹے ہوئے تھے, خط پڑھنے لگے, آدھا خط پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. آخر جو جملہ یہ لکھا عبداللہ ابن مبارک نے, لمبے اشعار ہے جو مجھے بھی یاد نہیں ہے, کئی دنوں سے بیان بھی نہیں کیا میں نے, تو ابا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھا کرتے تھے اس کو. جب آخر جملہ پڑھا انہوں نے لکھا, ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا, راج السنابک والغبار الاطیب. یہ کھڑے ہو فضیل ابن عیاض اور بیت اللہ کا پردہ پکڑا, اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہا, اے عبداللہ ابن مبارک, میں نے تجھے نہیں پہچانا. میری مثال تیرنے والے کی ہے اور تیری مثال کشتی والے کی ہے. تیرنے والا اپنی حفاظت کرتا ہے,
اور کشتی والا اپنی بھی کرتا ہے دوسروں کی بھی کرتا ہے. اس طرح صرف تیرنے والے نہیں بننا, ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے, دوسروں کو بھی لانا ہے. یہ ابا کہتے تھے بانج بن کر مت مرنا, یہ ابا کہتے تھے کہ بانج بن کر مت مرنا. تو میں پوچھتا تھا ابا بانج بن کر مطلب آدمی اکیلا کام کرے مر جائے تو بانج بن کے مرا. ہم اکیلے جنت میں نہیں جانا, ہم کو ہم جنت میں جائیں ہمارے پیچھے بہت بڑا مجمع ہو, یہ ابا کہتے تھے. بلکہ ہم تو جہنم میں جا کر بھی گشت کریں گے, ابا یہ کہتے تھے. پھر حدیث بیان کرتے تھے کہ جو حشر کے میدان میں پل صراط کے اوپر سے گزر ہوگا تو جو گنہگار ہوں گے وہ تو کٹ کٹ کے گر جائیں گے, اور جو دیندار ہوں گے وہ گریں گے نہیں, لیکن نیچے سے دیکھتے دیکھتے چلیں گے تو نیچے ان کے دوست پکار کر کہیں گے ارے مولوی صاحب, ارے حاجی صاحب, ہم تو جہنم میں آ گئے, کچھ ہمارا بھی دیکھو. کھڑے رہیں گے تو ٹریفک ساری جام, پیچھے سے جو لوگ آتے تھے بند. تو جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا یطفئنی, اے مومن جلنے سے گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. یہ جہنم کہے گی. پھر ابا کہتے تھے کہ آگے جائیں گے فرشتے کہیں گے تمہاری جنت, تو یہ کیا کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا. بھائی تمہاری جنت, تمہاری ٹکٹ, جنت میں چلے جاؤ. بھائی ہمیں جنت میں نہیں جانا. فرشتے کہیں گے عجیب آدمی ہے, آدمی جنت کے لیے تڑپتا ہے, زندگی بھر جنت مانگی اور کہتا ہے جنت میں نہیں جانا. تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ کیونکہ جہنم میں جانا ہے. اللہ سے کہیں گے فرشتے اللہ پاک یہ ایسی قوم دیکھی ہم نے کہ جنت میں جانے سے منع کر رہے, جہنم میں جانے کا کہہ رہے. اللہ کہتا ہے انا اعلم بہم, میں ان کو جانتا ہوں, یہ جہاں کہیں وہاں لے جاؤ, یہ جہاں کہیں وہاں لے جاؤ. جہنم میں داخل کریں گے ان کو, جہاں جہنم میں داخل کریں گے تو وہی ملیں گے. ارے حاجی صاحب, ارے مولوی صاحب, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, میں نے آپ کو کپڑا پہنایا تھا, میں نے آپ کو لسی پلائی تھی, میں نے آپ کو دودھ پلایا تھا, اب جہنم میں آیا ہوں. جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کہے کہ ارے مولوی صاحب جلدی نکلو, تمہارا ایمان کا نور ٹھنڈا کر رہا ہے مجھے. اب یہ اپنے دوستوں کو نکالیں گے جہنم میں, صرف تو بھی چل, بھائی تو بھی چل, 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 باہر لائیں گے. اللہ کہیں گے یہ کیا کیا؟ اللہ بھائی یہ ہمارے دوست ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو تاکہ حشر کے میدان میں پہچانے. رکھو گے بھائی, ڈھونڈنا پڑے گا اچھا کون ہے دنیا میں, ورنہ آج کل نکلی بھی بہت ہیں, امیٹیشن مال بہت ہے دنیا میں, امیٹیشن مال بہت ہے, مولویوں میں امیٹیشن مال بہت ہے, صوفیوں میں بہت ہے. وہ ڈھونڈنا پڑے گا اصلی مال کون سا ہے, وہ تو آپ کی آنکھیں ہوں گی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ پاک ہم تو جو ہے ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اس پر ابا مزاحی جملہ کہتے تھے, ارے بھائی سنو, ابا کہتے تھے ارے بھائی سنو, ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان سب کو جنت میں داخل کر دو, کون سے جہنم میں سے نکال کے لائیں. تو ہمارا کام یہ ہے جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا, اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کو بھرنا. یہ ابا کہتے تھے جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا, اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کو بھرنا. تو طالب بن کر رہو گے انشاءاللہ بھائی, ہمیشہ طلب کے ساتھ اپنی زندگی گزارو, زبان کی حفاظت کرو, بغیر ضرورت کے مت بولو. یاد رکھنا یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, جتنے فتنے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ زبان کے بول جو آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے آدمی چاہے جتنے حج کرے, چاہے جتنے عمرے کرے, چاہے جتنے قرآن پڑھے, چاہے جتنا بھی دین کا کام کرے, کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اللہ پاک بہت دین کا کام کیا ہے اس نے, بہت کیا. تو حضور سے پوچھا کہ من ہؤلاء الاشقیاء, کہ بہت دین کا کام کر کے آئے ہیں, اللہ کہتے میں دیکھوں گا بھی نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا, یہ وہ بد زبان لوگ ہوں گے جو لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں صرف ان کی زبان کی برائی کی وجہ سے. کہ لوگ نہیں ملیں,
کہ یار بہت منہ پھٹ ہے یار، ایک بات کرنے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی بات سنائے گا، اس سے اچھا ہے بھائی خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے جو بہت اچھے ہوں گے، فرشتے لے کر آئیں گے اور فرشتے سفارش کریں گے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک یہ بہت اچھے ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ کہیں گے اچھا آپ سب سفارش کریں، لاؤ ان کے نامہ اعمال۔ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ لیں گے، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کہتے ہو یہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، یہ عورتیں بہت آپا ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور ہماری عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ آپا تو آپا تو وہی بنتی ہے جسے اللہ آپا بناتا ہے، پیر وہی بنتا ہے جسے اللہ پیر بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ان کو کہتے ہو بہت اچھے ہیں، کیوں؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ما رأینا منہم شرقت، ہم نے ان سے کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے، جب دیکھا تب سجدے میں، جب دیکھا تب مسجد میں، جب دیکھا تب چلنے میں، جب دیکھا تب مشورے میں، جب دیکھا تب مسجد اور جماعت میں، جب دیکھا تب حج میں، جب دیکھا تب عمرے میں، جب دیکھا تب قرآن پڑھنے میں، جب دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ۔ نامہ اعمال فرشتے دیں گے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کا ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، ایک یوں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اسے زمین پہ ڈال رہا ہوں، انہوں نے کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، میرے لیے نہیں کیا تو ہے میرے لیے نہیں کیا۔ اسی لیے ابا کیا فرماتے تھے؟ جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ بھائی یہ بھی تو سوال ہے نا۔ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ قاری، سخی، شہید ہے نا ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم میں، کیا قاری ابھی معاویہ بھی رونے لگے، یہ کہا ابو ہریرہ تو نے کیا سنا دیا مجھ کو؟ بولے میں نے حضور سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنا ہے، قاری، سخی، شہید مشہور حدیث ہے۔ کبھی تم نے قرآن میں کیوں خدمت کی؟ اللہ تیرے قرآن کی خدمت نہ تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، بہت ساروں پڑھے سے جب تم نے جان کیوں دی کہ اللہ پاک تیرے دین کے لیے، کرنا نہ اس لیے لوگ تجھے بہادر کہیں، بھائی آپ نے اتنا مال لگایا کیوں لگایا؟ یہ کہ اللہ پاک تیرے دین کا کام تھا نا تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی آدمی کہہ دیا گیا، میرے لیے نہیں لائے آپ۔ اس لیے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ ابا کہتے تھے وہ پل صراط تو آئے گا جو آئے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے چلنا یہ بھی ایک قسم کا پل صراط ہے۔ اللہ کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، حکم نہ ٹوٹے اللہ کا، سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً۔ یہ نہیں کل چابی ملے گی، پرسوں چابی ملے گی، بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاوے، یہ نہیں ہوتا۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ تو آج کل میں ہمارے ساتھیوں سے کہتا ہوں بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ انشاءاللہ جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو روزانہ جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ تو روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو خوشخبری کی یہ سناؤں کہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون بھی نہیں کرے گا۔ بھائی دنیا میں اگر 2 بنگلے آپ نے بنا لیے تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے حساب کتاب دو، یہ پیسے کہاں سے لائے تم؟ وہاں ایسا نہیں ہے، اور وہ بنگلے پکے ہوں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مالوڑ میں تو ہم نے پراپرٹی بنا دی، باڈولی میں پراپرٹی بنا دی، سب جگہ قرب و جوار کی جو بستیاں سب جگہ زمینیں خرید لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے
کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص 24 گھنٹے میں پڑھو. اور آسان طریقہ سمجھاتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. کتنا آسان ہے کہ آدمی اور بوجھ بھی نہیں پڑے. اچھا ایسا نہیں پڑھ سکتے آپ, کار چلاتے چلاتے پڑھو, موٹر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھو. آپ کی جو فرشی حوریں ہیں یہ جو ہے کھانا پکاتے پکاتے پڑھے, ہے نا بھائی؟ ارے فرشی حوریں سمجھتے ہو نا بھائی, وہ تو عرشی حوریں ہیں, یہ ہماری فرشی حوریں ہیں دنیا میں جو ہے. ان سے کہو روٹی بناتے بناتے پڑھو, لسی بناتے بناتے پڑھو, چائے بناتے بناتے پڑھو. 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے. اور رات کو اگر نیند نہ آوے نا, جیسے بعد میں ہوتا رات کو نیند نہیں آتی تو آدمی یوٹیوب دیکھتا ہے اور دنیا بھر کے اعلیٰ بالا دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یوٹیوب والے کا دھندا کیوں کراتا ہے تو, اس کا فائدہ کیوں کرتا ہے تو؟ نیند نہ آوے, جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ, سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, تو انشاءاللہ نیند بھی آ جائے گی اور بنگلے پھر دیں. اور وہ بنگلے ملیں گے. ایک ہماری ڈاکٹر وہاں شکاگو میں, اس نے کہا حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ, الحمدللہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن ابو جی اتنا بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بنگلے ضرور ملیں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, حضرت عمر کو کہا ہے, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے محل بنائے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں اللہ محل بنائے گا. ہاں تو میں بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنی طاقت ہو, ملے گا, بنگلے ملیں گے. اچھا ابو جی بنگلے تو ملیں گے, ٹھیک ہو گیا, لیکن ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو. میں نے کہا پوچھیے ڈاکٹر صاحب. یہ کہا مولانا اتنے سارے بنگلے پہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ سمجھ گئے نا, رینٹ کرایہ. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان دونوں کو کرایہ کا بہت فکر رہتا ہے, باقی قوموں کو کرایہ کا اتنا فکر نہیں رہتا. گجراتی, میمن, پنجابی ان کو کرایہ کا کہ میں نے کہا دیکھو کرایہ ورایہ تو آئے گا نہیں, تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے, ملے گا ضرور, اس میں کوئی شک نہیں, ملے گا. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. 313 مرتبہ میں کیوں پڑھواتا ہوں؟ 313 جو ہے یہ بدرین کی تعداد ہے. اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے, کرنٹ کوئی ہے, کوئی چیز ہے اس کے اندر, وہ کیا ہے وہ اللہ جانے. تو اس لیے جو ہے آپ تو خالی پڑھنا شروع کرو. کچھ باتیں میں بتاتا ہوں, دھیان سے سنو. یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار وظیفے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, مختصر والا درود, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت آسان ہے. 313 مرتبہ استغفار, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے, ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. بھی دھندا آدمی بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے, اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے, نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا, جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ, 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے, ٹینشن مت لو. ہفتے کا یہ کورس ہے, ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی.
ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو، اتنا تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1 اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ تبوک جا نہیں سکے، بہت بیمار تھے، مدینہ منورہ میں تھے، بھائی انتقال ہو گیا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا۔ تو حضرت جبریل آئے تبوک، کہا حضرت و معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہی دے دیں، وہی جنازہ پڑھ لیں، وہی دفن کر دیں مدینہ میں، یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ۔ دیکھو یہ عزت مل رہی ہے، فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، نبی سے اجازت لے رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں۔ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر حضرت جبریل نے پوچھا، خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی، یہ صحابی تھے وہ سب قافلے میں جو ساتھ تھے۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے، وہاں دفن کیا۔ لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ، تو حضور نے پوچھا جبریل 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 جبریل، بلایا قریب، یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر، اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے، 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ جو ہے اس کو یعنی میں نے جنازہ منگوایا، تم لے گئے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، بغیر گنے پڑھو تو اور اچھا ہے، گنو ہی مت۔ آپ نے گڑمن سے تسبیح پکڑنی ہے ہی نہیں، چلتے چلتے پڑھتے جانے کا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں، مدرسے سے آتے گھر پر، یہ کہ دادا ابا جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں۔ سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے۔ ایک حدیث اور سن لو، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر، لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینہ والے نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں، ان کو دھمال ہے آسمانوں میں۔ کہ کیوں؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ تو والو پڑھو گے انشاءاللہ، بالڑ چمکنا چاہیے آسمانوں پر انشاءاللہ۔ اور میں ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی، یہ ڈھیلا پڑ گیا آپ، میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا، دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے۔ دوسرا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے۔ تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے، آپ لوگ کوشش کرو، کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور دوسرا محنت کرنی ہے۔ جاتے جاتے کہو نماز بھائی، نماز بھائی، نماز کا وقت ہو گیا بیٹا چل،
یار بیٹا چل نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے. ایک دن آئے گا کہ 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے، سورہ فاتحہ والا. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے، جو علم دیا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے. آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، دعوت تبلیغ کا کام ہر جگہ ہے ماشاءاللہ. مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ساتھی جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں. تو آپ لوگ بھی دعوت کے کام میں لگو گے نا انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلے کے لیے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، نام لکھوا لو، پھر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ. پانی دے بھائی، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھائی کا کیا نام؟ بھائی لکھو لکھو، نام لکھو بھائی، نام لکھو. ہمارے جو ذمہ دار ساتھی ہو نام لکھو. واہ واہ، والوڑ تو آگے نکلا ماشاءاللہ. دیکھو 3 یہ کھڑے ہو گئے، 4 5 6 7 8. واہ. بھائی کون لکھ رہا ہے نام؟ ہاں ماشاء اللہ 3 چلے والے بھائی. ہاں ہمارا بھاؤ مت بگاڑنا بھائی. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 چلے کی جماعتیں نکلیں. پھر چلہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن 3 چلے کی عادت ڈالو. یہاں پر مؤذن صاحب کون ہے نہیں؟ چھٹی پر گئے. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتاؤ کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بتاؤ. اب تیرا نام بھی لکھا نہیں، ارادہ تو کر لے افضل. 3 چلے کا ارادہ تو کر، پورا بورے کھڑا ہو جائے گا. مسافہ کر ماشاء اللہ. تو نیت تو کر، میں وعدہ نہیں کرواتا لیکن نیت تو کر. نیت کرنے میں کیا جاتا ہے، اللہ آسان کرے. اب دیکھو یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. یہ میری تصویر ہے. میں جہاں جاتا ہوں یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. تو پورے مجموعے کو میں تصویر دے نہیں سکتا، میری خاص تصویر ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری عادت یہ ہے کہ امام صاحب کو دیتا ہوں اور مؤذن صاحب کو دیتا ہوں، ایک بات. دوسرا، جہاں میں ٹھہرتا ہوں جن کے مکان میں وہ میرے میزبان ہیں. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ اب تو نے میرے شاگرد دنیا میں بہت بڑھا دیے، ہر جگہ میں جا نہیں سکتا، تو اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو اور بہت زیادہ پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا. تو وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں میاں بیوی کو دے دیتا ہوں ایک تصویر. تو میں نے ہمارے جہاں ٹھہرے ہیں مناج بھائی ہیں، کون مجھے نام یاد رہا نہیں، ان کو میں نے دے دی، ان کی بیوی کو دے دی، یہ ہمارے امام صاحب کو بھی دے دی، اور یہ مؤذن صاحب کی ہے. یہ میری طرف سے دے دینا ان کو اور کہنا اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو. نوٹیں بہت لگے گی، فکر مت کرنا انشاءاللہ. والوڑ والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، نوٹیں بہت چاہیے ان کو، تو حلال مال بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن پڑھتے رہنا. پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا سارا مجمع ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. اللہ کا حکم ہے، جیسے ہمارے بڑے کہیں، جیسا وقت لگانے کا کہیں، وقت گزارنے کا کہیں، ویسا کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اب دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے والوں کو قبول فرما، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جڑنے کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما۔ اے اللہ والڑ کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، تیرے دین کے لیے ان بستیوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی جو بستیاں ان کو بھی تو قبول فرما، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ جو مائیں بہنیں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، بھائی شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اس والڑ میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات رہنے کو قبول فرما، یہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے پروگرام کو قبول فرما، اور اے اللہ یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد طیب کا نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔